وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو رمضان کے حوالے سے ایک ایسا کرشمہ بتانے جا رہے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچیں گے کہ وہ کیا رمضان کا کرشمہ ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ تو دوستوں، ماہ رمضان کو مبارک مہینہ ماننے والے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں۔ پیارے دوستوں، رمضان کی آمد پر ہر طرف اللہ کا نور برسنے لگتا ہے، ہر طرف اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا عطا کرتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بھی نیکی آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو کو محبت کے ساتھ پورا آخر تک ضرور دیکھتے رہیے گا۔ دوستوں، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی دعا قبول فرماتا ہے۔ پیارے دوستوں، اس مہینے کا ہر کوئی بے صبری سے انتظار کرتا ہے۔ مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی خوشی نظر آتی ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہو جاتی ہے۔ دوستوں، ایک 7 سال کا بچہ جو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد امام صاحب رمضان اور روزے کی فضیلت بیان کر رہے تھے۔ یہ بچہ بھی رمضان اور روزے کی فضیلت کو بڑی توجہ سے سن رہا تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ بھی روزے رکھے گا، وہ بھی سحری کھائے گا، وہ بھی افطاری کرے گا، وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے گا۔ پیارے دوستوں، ابھی یہ بچہ صرف 7 سال کا ہے۔ آپ اس کے اندر کا جذبہ دیکھیں، رمضان اور روزے کی محبت دیکھیں، اور یہی حال اور یہی جذبہ رمضان شریف میں ہر بچوں کا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، وہ بچہ اس بیان سننے کے بعد اپنے گھر جا کر اپنی ممی سے کہا کہ مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے بھی سحری کھانا ہے اور سحری میں اٹھا دینا، لیکن ماں جانتی تھی کہ ابھی میرا بچہ بہت چھوٹا ہے، ابھی اس لائق نہیں ہوا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے۔ لیکن وہ بچہ تھا، وہ بار بار ضد کر کے کہہ رہا تھا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور جیسے ہی رات ہوئی وہ فوراً سو گیا، لیکن سحری کا جب وقت ہوا تو وہ اٹھ نہ سکا اور بچے کی ماں نے اسے نہیں اٹھایا۔ ماں نے سحری کی اور نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت میں لگ گئی۔ جب صبح ہوئی، جیسے ہی سورج کی روشنی اس بچے کے منہ پر پڑی تو اٹھ گیا اور اٹھتے ہی یہ بات کہنے لگا کہ ماں، تم نے مجھے سحری کے وقت کیوں نہیں اٹھایا؟ اس بات کو لے کر وہ بہت زیادہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ میری تمنا تھی کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، لیکن ماں نے مجھے نہیں اٹھایا، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ اور وہ بچہ رونے لگا۔ اس کی ماں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا، ابھی تو روزہ رکھنے کی لائق نہیں ہے، ابھی تو برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن وہ بچہ اپنی ضد پکڑے رہا اور ایسے ہی پورا دن گزر گیا۔ پھر جب رات ہوئی تو بچہ یہ جانتا تھا کہ اگر آج رات سو گیا تو پھر سے نہیں اٹھ پائے گا، اس لیے وہ بچہ روزے کی حسرت میں رات بھر ذرا بھی نہیں سویا۔ پھر جب سحری کا وقت ہوا تو اس نے بھی سحری کر لی اور روزہ رکھ لیا۔ آج بچہ بہت خوش تھا، آج اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ پیارے دوستوں، پھر جیسے ہی صبح ہوئی، سورج نکلنے لگا تو ماں کچن میں گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میرا بیٹا برداشت نہیں کر پائے گا۔ وہ کچن میں گئی اور جلدی جلدی کھانا بنایا اور دوپہر کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، کچھ تو کھا لے میرے بیٹے، دوپہر ہو گئی ہے، تیری یہ حالت مجھ سے نہیں دیکھی جاتی۔ بچے نے کہا، وہ روزہ توڑنا گناہ ہے، تب معمولی کی میرے بیٹے، تیرا گناہ میں بھی اپنے سر لے لوں گی، کچھ تو کھا لے میرے بیٹے، دوپہر ہو گئی ہے۔ بیٹے نے کہا، ماں، میں نے سنا ہے کہ جنت میں ہر روزہ دار جائے گا اور حشر کے دن جلوہ پروردگار پائے گا۔ ماں، میں بھی اپنا روزہ نہیں توڑوں گا۔ لیکن وہ ماں تھی دوستوں، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ وہ بار بار کہے جا رہی تھی کہ میرے بیٹے، تیرا گناہ میں اپنے سر لے لوں گی، تو روزہ توڑ دے، تو کچھ کھا لے، تو روزہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ لیکن جو بیٹا تھا وہ کسی بھی حال میں نہیں مانا۔ وقت گزرتا گیا، پھر جب عصر کا وقت آیا تو بیٹے کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یعنی کہ اس کی طبیعت اس قدر خراب ہو گئی، اس کا گلا سوکھ گیا، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اس بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی اور وہ بچہ انتقال کر گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی ماں نے بہت روئی، بہت پچھتائی۔ اتنے میں مغرب کا وقت آ گیا۔ جیسے ہی افطار کا وقت آیا، اس نے روزہ کھولا اور روزہ کھولتی جاتی اور روتی جاتی۔
پھر اس نے مصلی بچھایا اور مغرب کی نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کرنے لگی، یا اللہ میرا بیٹا چلا گیا، اب میں کیا کروں، میری تو ساری کمائی لٹ گئی، اب میں کیا کروں، میں کیسے جیوں گی۔ وہ دعا مانگ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کے دروازے پر ایک فقیر آ گیا۔ اس نے کہا کہ گھر میں کوئی ہے، میں روزے دار ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ جب اس عورت نے اس فقیر کی آواز سنی تو اس نے جو کچھ بنایا تھا وہ سب کچھ اس فقیر کو دے دیا۔ جب وہ فقیر کو دینے گئی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس فقیر نے کہا کہ تجھے کیا ہوا ہے؟ اس عورت نے بتایا کہ میرا 7 سال کا بیٹا تھا، اس نے ضد کر رکھی تھی، روزہ رکھ لیا اور بھوک کی وجہ سے عصر کے وقت اس کی جان نکل گئی۔ دوستوں، وہاں فقیر گھر کے اندر آیا اور اس بیٹے کے سریحانے کھڑا ہو گیا، پھر بولا کہ اٹھ خدا کا نام لے کر، اے ننھے روزے دار۔ جیسے ہی اس نے یہاں الفاظ بولے اتنے میں کہا کیا ہوا کہ وہ بچہ جو مر چکا تھا روزے دار پھر سے زندہ ہو گیا اور اللہ پاک کا نام لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں، یہ بہت بڑا کرشمہ ہے، ایک ننھا روزے دار جو مر چکا تھا وہ اللہ کا نام لیتے ہوئے پھر سے زندہ ہو گیا۔ دوستوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرشمہ ہے، یہ ماہ رمضان مبارک کا کرشمہ ہے کہ ایک مردہ بچہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، رمضان کا کیا کرشمہ ہے، اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ دوستوں، ماہ رمضان کو رحمت کا مہینہ ماننے والے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔ دوستوں، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق خاموش واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، تاکہ سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کریں۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں سیدھی راہ چلنے پر توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہر طرح کی دولت مال عطا کرے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔